سب سے اول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث، دو حدیثیں ہم سنتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نانا جان سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اس نے درود پاک نہ پڑھا، بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور دوسری روایت ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی فرماتے ہیں کہ مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے۔ ناظرین، آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا تذکرہ ہے۔ تو ایک بڑی ہی پیاری حکایت ہم سنتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا فرما رہے تھے، بلکہ امامت کر رہے تھے، دیگر صحابہ پیچھے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو وہیں قریب میں کھڑے حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر چڑھ جاتے سجدے کی حالت میں۔ جب حضور سجدے سے سر اٹھاتے تو دونوں شہزادوں کو نرمی سے پکڑ کر زمین پر چھوڑ دیتے، پھر سجدے میں جاتے تو پھر یہ شہزادے اپنے نانا جان کے پیٹھ پر آ جاتے ہیں۔ سجدے سے پھر حضور علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں تو ان کو نرمی سے زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز مکمل ہوئی۔ جب نماز مکمل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان شہزادوں کو گھر پر چھوڑ کر آ جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ کمال دیکھیے کہ رات میں اندھیرا تھا، ایک روایت کے مطابق، تو شہزادوں کو جانے میں کچھ ڈر لگ رہا تھا اندھیرے سے، تو امام حسین اور امام حسن دونوں کے لیے آسمان سے ایک بجلی چمکی جس سے گلیاں روشن ہوئی، اور یہ اس وقت تک روشن رہی جب تک امام حسن اور امام حسین اپنے گھر پہنچ نہ جاتے۔ کیا شان اور کیا مرتبہ امام علی مقام امام حسین سلطان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فضائل کے مالک ہیں، بہت ہی فضیلتوں کے مالک ہیں۔ کئی روایتیں ان کے تعلق سے، حضور نے جیسی محبت ان سے کی، ان کے ماتھے کو چوما، ان کو سینے سے لگایا، کبھی میدان میں کھیل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے تو یوں آگوش میں ان کو لے لیا، ہاتھ پھیلائے، تو حضرت امام حسین بچپنا تھا، جس طرح سے والد کو پیچھے بچے آنے کے لیے خواہش ہوتے، چھوٹے چھوٹے بچے کہ مجھے منائے، میرے پیچھے کھیلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حضرت امام حسین کے پیچھے پیچھے ویسے دوڑیں، اور پھر آخر کار ان کو اپنے گود میں لے لیا، ان کو چوما، ان کو پیار کیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ بھی ہے، مولا مشکل کشا کی بھی تربیت انہیں حاصل ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تربیت انہیں حاصل ہے۔ انہی تربیتوں کا اثر تا حیات ان کی زندگی میں رہا۔ امام حسین کی اگر عبادات کو دیکھیں تو بڑی اعلیٰ قسم کی عبادات تھی، بڑا ذوق تھا، بڑا شوق تھا کہ سلطان کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھے۔ امام حسین کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور بھلائی کا کام بجا لاتے تھے۔ شہزادہ علی مقام امام علی مقام حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے ابو جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان امام حسین، ذرا دیکھو تو صحیح کیسا عبادت کا جذبہ ہے۔
دن و رات میں 1000 نوافل پڑھے جاتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی کمال کی بات ہے. پھر ایک جگہ ملتا ہے کہ امام حسین کے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے 25 بار پیدل حج کیا ہے. کتنی زیادہ آپ کو عبادت کی رغبت تھی اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی محبت آپ کے سینے میں کیسی تھی. نمازوں کی پابندی دیکھیے کیسی، نوافل سے شوق دیکھیے کیسا، روزوں سے محبت دیکھیے گا کیسی. میں میرے ناظرین سے عرض کروں گا جو امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، تو کیا ہمارے اندر بھی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ ظاہر ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو فالو بھی کیا جاتا ہے. زبانی محبت کرنے والے تو بہت ہیں، ہمارا شمار زبانی محبت کرنے والوں میں نہیں ہونا چاہیے. ہمارا شمار ان لوگوں میں ہونا چاہیے، ہماری گنتی ان لوگوں میں ہونی چاہیے جنہوں نے زبان سے محبت کا اظہار تو کیا ہی کیا، مگر عمل نے اس کا ثبوت دیا. عملی طور پر بھی ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ظاہر ہو. ہماری نمازیں نہ چھوٹے. امام حسین تو دن و رات میں 1000 بار نوافل پڑھے، اور امام حسین سے محبت کرنے والا فرض کی پابندی کر پاتا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے. کہ کیا جماعت کی پابندی کر پاتا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے. امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والا رمضان المبارک کے فرض روزوں کی ادائیگی صحیح سے کر پاتا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا اپنی جو دولت کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا جو اس پر واجب ہے یعنی صدقہ فطر اور زکوٰۃ، یہ اس پر واجب ہے، کیا یہ ادا کرتا ہے یا پھر کنجوسی سے کام لیتا ہے؟ امام حسین کنجوس نہیں تھے، بڑے سخی تھے. جو بھی در پر آتا آپ اس کو عطا کرتے. غریبوں بے سہاروں کے سہارا امام حسین تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں غربا سے بے انتہا محبت تھی، فقراء سے بڑی محبت تھی، خیر خواہی کیا کرتے تھے. کیا یہ امام حسین سے محبت کرنے والا آج جو اپنے آپ کو امام حسین سے محبت کرنے والا کہتا ہے، کیا اس کی زندگی میں یہ چیز ملتی ہے؟ غریبوں سے محبت، فقراء سے محبت، اپنے ان رشتہ داروں کی ہیلپ کرنا جو قریبی رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر جن کا حق پہلے ہے، کیا ان کی مدد کے لیے بندہ آگے بڑھتا ہے؟ غور کر لیجئے. اگر نہیں ہے تو امام حسین کی محبت کے دعوے میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہونے کا چانس ہے. لہٰذا چاہیے کہ ہم سچے امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں تو ان تمام چیزیں جو ابھی بیان ہوئی ہیں ہم نے اس پر عمل کرنا چاہیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ جیسے ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پسندیدہ چیز کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں کہ میرے محبوب کو کیا چیز پسند ہے کہ میں وہ کروں. یعنی اگر بچوں کی امی سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کی پسندیدہ چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ وہ چیز میں لا کر ان کو دوں. اپنی والدہ ماجدہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کی جو پسند کی چیز ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ لے کر آؤں. وہ جیسا چاہتے ویسا رہوں، وہ جیسا چاہتے ویسا بولوں، کیونکہ والدہ سے محبت ہے، ابو سے محبت ہے تو ابو جو لائف سٹائل پسند کرتے ہیں اس کو فالو کرنا اولاد کو پسند آتا ہے کہ ابو راضی ہوں. مگر یہاں رک کر تھوڑی بات یہ عرض کر دوں، دین سے دوری کے باعث بہت سارے والدین خلاف شرع کاموں کو پسند کرتے ہیں، یعنی داڑھی منڈانے کو پسند کرتے ہیں، بے ہودگی اور بے حیائی کے کاموں کو پسند کرتے ماڈرن کلچر کی بنیاد پر. تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ماں اور باپ اس سے محبت کرتے تو اولاد بھی ایسا ہی کرے، نہیں، بلکہ جو چیزیں شریعت مطالعہ کے دائرے میں آتی ہے ہم نے انہی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے جو ماں باپ سے محبت کرنے والی ہے. تو جو چیز مقصد بیان کا میرا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں پتہ چلے اور ہم وہ ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں تاکہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے خوش ہوں. اے عاشقان اہل بیت اور صحابہ، آپ آج وہ چیز سنیں گے جو امام حسین کی پسندیدہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 چیزیں پسندیدہ ہے عبادت میں. چلے اس کو سنتے ہیں. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی طرح جنگ یعنی عاشوراء کی رات جب امام علیہ مقام میدان کربلا میں تھے، آپ نے اپنے بھائی جان حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا
کسی طرح جنگ کو کل تک کے لیے ملتوی کر دو، یعنی پوسٹ پون کر دو، تاکہ آج رات ہم اللہ پاک کی عبادت کر سکیں۔ اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کثرت سے دعائیں مانگنا اور کثرت سے استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ امام حسین خود فرما رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ آخری شب ہے، جماعت کے ساتھ نماز اشادہ کی گئی ہے محترم۔ اے اسلامی بھائیوں، کتنے عاشقان اہل بیت شہید ہو چکے ہیں۔ اب باری امام حسین کی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ جنگ ایک دن کے لیے ٹال دی جائے، ایک دن کے لیے پوسٹ پون کر دی جائے، اور اس میں کیا خواہش ہے کہ میں یہ 4 باتیں کروں۔ وہ آنے والے دن ٹف کتنا ہے، بہت سخت ترین ہے، اور اس کے ایک شب پہلے آپ نے ٹائم اس لیے چاہا کہ میں یہ 4 چیزیں کروں کہ خوب نمازیں پڑھ لوں، قرآن کریم کی تلاوت کر لوں، کثرت سے دعائیں مانگ لوں اور کثرت سے استغفار کر لوں۔ 4 چیزیں ہیں۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت امام علی مقام کا دعویٰ کرنے والوں، ہم نے غور کرنا چاہیے کہ 10 محرم الحرام کی رات امام حسین کی ظاہری زندگی مبارک کی آخری رات تھی، مگر اللہ پاک کی عبادت کا کیسا ذوق و شوق ہے کہ کاش ہم غلامان مصطفیٰ کو بھی اور غلامان امام حسین کو بھی اس کا صدقہ مل جاتا اور ہم لوگ بھی یہ کرنے والے بن جاتے۔ ہم سب کو غور کرنے کا مقام ہے۔ امام حسین سے ہم محبت کرتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا عالم دیکھیے گا کیا ہے۔ نماز سے محبت کرتے ہیں۔ اے مجھے سننے والوں، کیا واقعی میں امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ پھر نمازیں چھوڑتے کیوں ہیں؟ پھر نمازیں کیوں ترک کرتے ہیں؟ پھر ہم سستی کیوں کر جاتے ہیں نمازوں کے معاملے میں؟ اگر امام حسین سے محبت ہے، آؤ آج نیت کر لو کہ انشاءاللہ الکریم اب ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ امام حسین نماز سے محبت کرتے تھے، اور جو سابقہ یعنی پچھلی زندگی میں جو نمازیں قضا کی ان کو حساب لگا کر پوری قضا کرنی ہوگی۔ تو یہ کوشش کرنی پڑے گی، آج نیت کر لے۔ ہو سکتا ہے یہ نیت کرنا امام حسین کو پسند آ جائے۔ ہاں، یہ نیت کرنا امام حسین کو پسند آ جائے، اور ممکن ہے کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ امام حسین کو اللہ پاک نے بڑی طاقت سے نوازا ہے، بڑی قوت سے نوازا ہے۔ اللہ کے مقبول بندے ہیں، دور و دراز کے سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ تو آج نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم ہماری کوئی نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی، اور جو پچھلی ہو چکی ان سب کو بھی ہم ادا کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اسی طرح سے دعا مانگنا بھی امام حسین کو پسند تھا۔ دعا میں کیسا لطف و سرور ہے، اپنے مالک کی حقیقی سے مانگنا شروع کرتا ہے بندہ، بات کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ میری یہ تکلیف ہے، میری یہ تکلیف ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، تو حل فرما دے۔ جب تک وہ دعا میں مصروف رہتا ہے جناب، وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے، کہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ دعا مانگنا ایک عبادت ہے۔ ہاں جی جناب، دعا مانگنا ایک عبادت ہے، عبادت۔ تو جب بھی دعا مانگے عبادت کی نیت سے مانگے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، بلکہ یہاں تک آیا ہے نہ صرف عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے دعا۔ تو دعا مانگنا بڑی اچھی چیز ہے، بڑی سہنی چیز ہے، بڑی لذت آتی ہے۔ یقین مانے ناظرین، جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، دعا کرتے 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 اس کا سینہ بھر آتا ہے، کہ اس کی آنکھوں سے اشک نکلتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں، غم ہلکے ہوتے جاتے ہیں۔ جب یہ دعا مانگنے والا دعا کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اور محسوس کرتا ہے کہ کچھ سینہ میرا ہلکا ہلکا ہوا ہے، کہیں بوجھ میرا ہلکا ہوا ہے۔ دعا کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ دعا مانگنا اللہ کو بھی پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ تو امام حسین کو بھی پسند ہے دعا مانگنا، تو ہم بھی دعا مانگنے والے بن جائیں۔ استغفار کرنا بھی پسند ہے۔ دن میں کم از کم 70 مرتبہ ہم نے استغفار پڑھنا چاہیے۔ جتنے بار 70 ٹائمز استغفار پڑھنا چاہیے دن میں، کم از کم 70 مرتبہ، کہ ہم سونے سے پہلے بھی استغفار پڑھتے پڑھتے سوئیں، اور جب آنکھیں ہماری بند ہو رہی ہو توبہ کے ساتھ بند ہو رہی ہو، کہ اللہ پچھلی زندگی میں جتنے گناہ کیے وہ تمام گناہوں سے یہ بندہ، یہ ناچیز، یہ گناہ گار توبہ کرتا ہے، میرے مالک میرے گناہوں کو معاف کر دیں، کیونکہ پتہ نہیں کل صبح ہماری ہوگی
یا نہیں یا قبر کے گود میں ہمیں سلا دیا جائے گا، کوئی پتہ نہیں۔ رات میں ہی نہ جانے کتنے جوانوں کے جنازے اٹھے اور کتنے واقعات ایسے ہیں، رات میں اچھے بھلے سوئے تھے، جوان تھے، اٹھے کٹے تھے، مگر صبح ان کے جنازے اٹھے۔ کیا مرض تھا؟ کچھ نہیں، اچانک موت آ گئی اور دنیا سے بندہ چلا گیا۔ سونے والے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں مرنے والا ہوں۔ ہاں جی، سونے والے کو بھی پتہ نہیں تھا میں مرنے والا ہوں، اور ایسی ہی حالت میں دنیا سے وہ چلا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کوشش کریں، ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم کثرت سے استغفار کریں گے، اللہ کے بارگاہ میں رجوع لائیں گے، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں گے، اور یقین مانیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور کتنا انعام اس پر ہوتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے، ہاں جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ قبول فرما کر اس کے گناہ مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ تو اے میرے ناظرین، جتنے مجھے آج سننے والے ہیں تو یہ بھی نیت کر لے کہ روزانہ ہم توبہ کر کے سوئیں گے۔ تو امیر اہل سنت شیخ طریقت، عاشقان اہل بیت میں سے ایک بڑے عاشق صحابہ و اہل بیت مولانا محمد الیاس قادری بڑا پیارا مدنی پھول دیتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر کے سو، توبہ کی نماز پڑھ لو 2 رکعت، اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے پھر سو جاؤ۔ اگر اللہ نے توبہ قبول کر لی سارے گناہ مٹ جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہم منا رہے ہیں، اسی میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اور ہم بھی امام حسین سے محبت کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ کام کرے جو امام حسین کو پسند آتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس پر بھی غور کر لیں، امام حسین سے محبت کرنے والے جتنے عاشقان رسول ہے، تھوڑا غور کر لیں کہ ہم امام حسین سے محبت تو کرتے ہیں، تو کیا ہمارا چہرہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ امام حسین سے محبت کرنے والا ہے؟ امام حسین کی پوری داڑھی تھی، مولا مشکل کشا کی گھنی داڑھی تھی، امام علی مقام کے والد محترم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بھی یک مشت پوری داڑھی تھی، گھنی داڑھی تھی آپ، اور ان کے آقا، ہم سب کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری داڑھی شریف تھی۔ آپ ہم سب یہ نیت کر لے کہ حضور کی داڑھی تھی، مولا علی کی بھی داڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام حسین کی بھی داڑھی تھی، تو میں کیوں ایسا رہوں، میں بھی انشاءاللہ داڑھی والا بنوں، اور قبر میں جب جاؤں تو داڑھی کے ساتھ جاؤں، یہ نشان محبت ساتھ میں لے کر جاؤں تاکہ قبر کی راحت مجھے ملے، قبر کی آسانی مجھے ملے۔ تو ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک بات ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درزی تھا، جو ٹیلر تھا جس سے آپ کپڑے سلوایا کرتے تھے، وہ کہتا ہے میں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی لباس کی لمبائی پیروں تک رکھو، لباس کی لمبائی پیروں تک رکھو، فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا ٹخنوں سے نیچے تک رکھ لیجئے، تو فرمایا یعنی کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے وہ آگ میں ہے۔ اللہ اللہ، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے وہ آگ میں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ امام علی مقام، امام تشنقام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بہت لحاظ رکھا کرتے تھے، آپ کی زندگی سنتوں سے سجی ہوئی تھی، تو ایک عاشق امام علی مقام کی زندگی بھی سنتوں سے سجی ہوئی ہونی چاہیے۔ اے کاش کہ میں اپنی بات بتانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ امام حسین سے محبت کا دم بھرنے والے ذرا اپنے لباس پر غور کر لے کہ میرا لباس کیسا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، نماز میں بیٹھا ہوا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، تو پھر نماز کے بعد بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی پینٹ جینس کی وہ پھٹی ہوئی ہے اور سطر عورت نظر آ رہا ہے، جبکہ اس کا چھپانا فرض، دکھانا گناہ۔ اب آپ دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں بندہ آ رہا ہے اور ایسے کپڑے پہن کر آنا ہے، اللہ کی پناہ، سجدے میں جب بندہ جاتا ہے تو جینس آج کل وہ چھوٹی نکلی نا، تو کمر سے کچھ نیچے ہوتی ہے،
جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کی سرین میں بعض دفعہ نظر آ جاتی ہے، تو یہ کیا خود بھی گناہ کا کام کر رہا ہے، پیچھے والے کے لیے بھی بد نگاہی کے موقع دے رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کا لباس پہننا کیا امام حسین کے دیوانے کو، امام حسین کے محبت کرنے والے کو زیبا دیتا ہے؟ نہیں، ہمارا لباس بھی یہ واضح کرتا ہو یہ حسینی ہے، یہ امام حسین کا ماننے والا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا لباس، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، بلکہ زندگی گزارنا ایسی ہو جیسے امام حسین سے محبت کرنے والے ایک سچے عاشق رسول کی ہوا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام حسین سے سچے محبت کرتے ہیں، اب کی زندگی پوری سنتوں سے سجی ہوئی تھی۔ اس دور میں اگر دیکھنا ہے بڑے علماء کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ الکریم اس دور کے بڑے عالم حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، جو صحابہ و اہل بیت کے بہت بڑے عاشق ہیں، ان کی زندگی دیکھ لے، ان کا چہرہ دیکھ لے، ان کی سادگی دیکھ لے، ان کا لباس دیکھ لے، ان کی عبادت دیکھ لے۔ اللہ کرے کہ ان کو ہر سنیچر دیکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، ان کو سننے میں کامیاب ہو جائیں، تو سنتیں خود اپناتے ہیں، سنتوں کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ جس عالم دین کو دیکھیں گے، عالم ربانی کو دیکھیں گے، علماء آخرت میں ایسے افراد کو دیکھیں گے، ان کی زندگی سنتوں سے ضرور سجی ہوئی ہوگی۔ تو آئیے آج اس نیت کے ساتھ میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی سنتوں سے سجا دیں گے۔